کربلا میں وعدہ نبھانے والے حسین ہیں، حق کی خاطر سر کٹانے والے حسین ہیں۔ وہ کیسے ہو سکتے ہیں گمراہ زمانے میں جنہیں جہاں میں راستہ بتانے والے حسین ہیں۔ محرم، وہ مہینہ جس سے ہوتی ہے اسلامک کیلنڈر کی شروعات، وہ پاک مہینہ جس کی پہلی تاریخ سے ہی مسلم گھرانوں کا ماحول بدل جاتا ہے، وہ مہینہ جس سے امام حسین اور ان کے بلیدان کو خوب یاد کیا جاتا ہے، وہ مہینہ جو ہر طرح سے مسلم سمودائے کے لوگوں کے لیے بے حد خاص ہے۔ آخر کیا مہتو ہے محرم کے مہینے کا؟ کیوں اور کس سے ہوئی تھی امام حسین کی لڑائی؟ اور کس طرح دھرم کے راستے پر چل کر امام حسین نے سچ، ظلم، انصاف، انیائے اور اتیاچار کے خلاف لڑائی لڑتے ہوئے اپنی آخری سانس تک دھرم کا پالن کیا اور برائی کے آگے گھٹنے کبھی نہیں ٹیکے۔ محرم کا مہینہ اس بات کو بخوبی درشاتا ہے کہ کیسے امام حسین اور ان کے پورے پریوار کو ستایا گیا، بھوکا رکھا گیا، لیکن امام حسین کی ہمت نے دوشیوں کے آگے کبھی ہار نہیں مانی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو سبھی مسلمانوں کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھا۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کربلا کے میدان میں اور کیا ہوا تھا 10 محرم کو جس دن عشرہ منایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ کون تھے امام حسین۔ پروفیٹ محمد کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ اور اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے بڑے بیٹے امام حسن اور چھوٹے بیٹے تھے امام حسین۔ وہی امام حسین جنہوں نے کربلا کے میدان میں ایک کے بعد ایک اپنے سارے ساتھیوں کو شہید ہوتے دیکھا اور بنے وہ شخص جنہوں نے کربلا کے میدان میں اکیلے کھڑے ہو کر جنگ کی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اور کیوں ہوئی تھی اسلام دھرم کی وہ لڑائی جسے دیکھ کر آج بھی لوگوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ پروفیٹ محمد کے چچیرے بھائی اور ان کے داماد حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن اسلام کے خلیفہ بننے والے تھے، لیکن معاویہ نام کے شخص نے ایسا نہیں ہونے دیا اور لالچ میں آ کر امام حسن کا قتل کروا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاویہ حضرت علی کے بعد اسلام کے خلیفہ بن گئے۔ وہیں دوسری طرف معاویہ کا بیٹا جن کا نام تھا یزید، وہی یزید جن کا نام کوئی بھی نہیں یاد کرنا چاہتا، معاویہ نے خلافت کی شرطوں کو توڑتے ہوئے یزید کو اسلام کا خلیفہ گھوشت کر دیا۔ مانا جاتا ہے کہ امام حسین کے بلیدان نے اسلام مذہب کو ختم ہونے سے بچا لیا، کیونکہ یزید غلط اور جھوٹے طریقوں سے خلافت حاصل کر چکا تھا، لیکن یزید کے لیے یہ بات اہم تھی کہ امام حسین ان کی سطح کو منظوری دے دے، لیکن امام حسین نے یزید کی سطح کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یزید نے ہر طرح سے دباؤ بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن امام حسین اپنے فیصلے پر اڑے رہے اور اس طرح یزید نے چھل اور غلط راستوں پر چلتے ہوئے امام حسین کو ختم کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ جب امام حسین کو یزید کے ارادوں کا پتہ چلا تو انہوں نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف جانے کا فیصلہ لیا، لیکن جیسے ہی امام حسین کے اس قدم کی خبر یزید کو ملی تو یزید نے کعبے کی طرف اپنی فوج بھیج دی، لیکن امام حسین کو اب تک یہ پتہ چل چکا تھا کہ یزید کی فوج کیا کرنے والی ہے، اس لیے امام حسین عراق کے شہر کربلا کی طرف بڑھ گئے۔ یہاں سے ہوئی کربلا کی جنگ کی اصل شروعات اور اس طرح 61 ہجری کی 2 محرم کو امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا پہنچے۔ ان کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ مہیلائیں اور بچے شامل تھے، لیکن ارادوں سے ناپاک یزید نے ہزاروں کی تعداد میں سینا کربلا کی طرف بھیج دی تھی۔ یزید کے اوپر ستہ کا جنون سوار تھا اور اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے یزید اور اس کی فوج نے ظلم کی سبھی حدیں پار کر دی۔ 6 محرم بنی وہ تاریخ جب یزید نے پانی کے لیے امام حسین اور ان کے پریوار کو ترسا دیا۔ امام حسین کے خیمے کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اب پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن یزید بے رحم ہو چکا تھا۔ یزید کی فوج کو امام حسین کے 6 مہینے کے معصوم علی اصغر پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ جب 6 مہینے کا معصوم پیاس کی شدت سے تڑپنے لگا تب اس معصوم کے گلے پر تیر چھوڑ دیے گئے۔ امام حسین کا چھوٹا سا بچہ وہیں شہید ہو گیا اور آخرکار آیا 10 محرم کا دن۔ بھوک اور پیاس سے لڑ رہے امام حسین کے 72 ساتھیوں نے پوری ہمت کے ساتھ، شدت کے ساتھ یزید کے ہزاروں سے بھی زیادہ ساتھیوں کا مقابلہ کیا۔ اس لڑائی میں یزیدی سینا کے ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ اپنی تلوار ذوالفقار کو لے کر امام حسین یزیدی سینا سے لڑتے رہے اور اس طرح خون سے نہا اٹھی تھی کربلا کی زمین۔ شیطانیت، ظلم کی سبھی سیمائیں اب تک لانگھی جا چکی تھیں۔ امام حسین کے 72 ساتھی جب تک لڑ سکے ہمت کے ساتھ آخری سانس تک لڑتے رہے اور ایک ایک کر امام حسین کے سبھی ساتھی اب
शहीद हो चुके थे और अकेले बचे थे करबला के मैदान में सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन और उनके खेमे में मौजूद वो औरतें, वो बच्चे जो उनके साथ आए थे। लेकिन यजीद की सेना कहीं नहीं रुकी और चारों तरफ से इमाम हुसैन पर हमले होते रहे। और तब वो लम्हा आया जिसे याद कर इमाम हुसैन की याद में आज भी आंखें नम हो जाती हैं। इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया गया था और इस तरह शहीद हो चुके थे इमाम हुसैन। इस तरह यजीद ने इमाम हुसैन को मारने के अपने इरादे को तो अंजाम दे दिया था, लेकिन पूरी दुनिया में वो मुकाम हासिल नहीं किया जहां उसे सिर्फ नफरत ही मिलती रही, क्योंकि उसे कभी भी वो प्यार, वो रुतबा नहीं मिला जिसकी उसने ख्वाहिश रखी। तो इस तरह एक तरफ थे 72 लोग तो एक तरफ थी बड़ी सी फौज। आखिरकार हुई धर्म की जीत। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ।